بار حضرت ذوالنون مصری خود فرماتے میں دریا کی سیر کو گیا تھا، دریا کی سیر کو گیا، ایسے میں نے دیکھا، میں بیٹھا تھا ایک جگہ، میں نے دیکھا ایک لڑکا اور لڑکی آئے، ایک لڑکا، دونوں خوبصورت تھے، لڑکا لڑکی تھے، میری بھی جوانی تھی، میں دریا کے کنارے بیٹھا، وہ آئے اور آ کر کے ان لوگوں نے سب وہ میوزک کا سامان جو اس دور کا ہو سکتا تھا نکالا اور بجانے لگے، اور بجانے کے ساتھ ساتھ سرائی سے شراب نکال کر لڑکی بھی پی رہی تھی، لڑکے کو بھی پلا رہی تھی، وہ گانا گا رہے تھے۔ اب لڑکا لڑکی جہاں مستی کے لیے آئے ہوں اور وہاں کوئی مذہبی آدمی دکھے تو لوگ اس کی انسلٹ کرتے، مزہ لیتے نا، مذاق کرتے، ایسا ہوتا ہے اکثر جو گناہ کے ماحول کے ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو جیسے شراب پی رہے تھے اتنے میں انہوں نے ایک جام بڑھایا، حضرت ذوالنون کو دیا، اے جوان لوگ، حضرت ذوالنون نے فرمایا ہم شراب نہیں پیتے، ہم مسلمان ہیں، ہم شراب نہیں پیتے۔ اچھا ٹھیک، کوئی بات، اچھا گانا تو گاتے ہوں گے آپ؟ ہم گانا نہیں گاتے، کچھ نہیں آتا آپ کو، لیکن اس سے اچھا کچھ گا سکتا ہوں۔ تمہارا گانا نہیں گا سکتا لیکن اس سے اچھا کچھ گا سکتا ہوں، اگر کہو تو پڑھوں۔ تو دونوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا ہے آپ گا سکتے، کیا پڑھ سکتے ہیں، ذرا سنائیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جب تلاوت شروع کی نا تو دیکھو قرآن کی خاصیت ہے، جیسے بارش برستی ہے تو جو مٹی میں خوشبو ہوتی ہے اس کی خوشبو بڑھا دیتی ہے، اور جہاں کچرا ہوتا ہے اس کی بدبو بڑھا دیتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر بارش کی طرح ہے۔ اسی لیے تو دنیا میں فرقے پیدا ہوئے کہ جن کے دلوں کو عشق کے لیے چن لیا گیا تھا وہاں عشق معراج پا گیا، کیا بات ہے حضرت، اور جو دلوں کو عشق کے لیے نہیں چنا گیا تھا وہ قرآن کی آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے رسول اللہ کی توہین کرنے لگے۔ فرقے اسی لیے تو بڑے اسی لیے تو بنے کیونکہ دل جیسے تھے، برسات نے ویسا کام کیا اپنا، یہی بات ہے۔ کیا بات، تو ذوالنون نے قرآن پڑھنا شروع کی، اور حضرت ذوالنون مصری بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ جب قرآن پڑھا وہ لڑکا اٹھ کے بھاگ گیا، لڑکی کی آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو جائے، بہت روئی، پوچھا کتنا خوبصورت گانا ہے، اے جوان تم کون ہو اور یہ گانا کیا ہے؟ تو حضرت ذوالنون نے فرمایا میرا نام ذوالنون مصری ہے اور یہ کوئی گانا نہیں ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ گانا ہونا نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کیا بات، اور میں نے رب کا کلام پڑھا۔ لڑکی نے کہا کلام اتنا خوبصورت ہے تو کلام والے کے حسن کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے ذوالنون یہ کلام والا کہاں ملے گا؟ اے ذوالنون یہ کلام والا، توجہ کریں، اے ذوالنون یہ کلام والا کہاں ملے گا؟ تو کہا اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، بس کام اتنا ہے، انسان کوشش کرے کا کوشش اس کا پہلا زینہ ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس کے بعد پھر اس کی طرف کوشش کرو، اس کی طرف محنت کرو، وہ ملے گا، ضرور ملے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ لڑکی نے کلمہ پڑھا، حضرت ذوالنون مصری نے اس کو توبہ کرائی، توبہ کی کلمہ پڑھا، اس کے بعد ذوالنون چونکہ دریا کے کنارے ملے تھے اٹھ کر اپنی خانقاہ میں گئے، وہ لڑکی پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی۔ اب حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں برسوں بعد میں ایک بار حج کو گیا تھا، غلاف کعبہ پکڑ کر میں مناجات کر رہا تھا، مناجات میں تھا، ایسے میں پیچھے سے ایک نسوانی یعنی عورت کی آواز آئی، اے اللہ میں بھوکی ہوں مجھے کھلا۔ غلاف کعبہ پکڑ کے کہا میں بھوکی ہوں تیری مہمان ہوں مجھے کھلا، بس اتنا کہنا تھا۔ ذوالنون کہتے ہیں میں نے دیکھا آسمان سے ایک تشت اترتا ہے، میں مناجات چھوڑ کے ادھر متوجہ ہو گیا، اس میں انگور تھے، پھل تھے، کھانا تھا اور پینے کی چیزیں تھی۔ میں کہنے لگا ہم تو غلاف کعبہ پکڑ کر روئے جا رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ اے خاتون، اے مخدومہ، تو کتنی محترم ہے کہ تو نے ایک جملہ کہا اور یار کی طرف سے جواب آ گیا۔ کون ہے محترمہ آپ؟ تو اس خاتون نے ایک سرد آہ کھینچی اور کھینچ کے کہا ذوالنون مصری ہونا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. ذوالنون مصری ہو نا؟ ہاں. کیسے پہچانتی ہے مخدومہ آپ مجھے؟ کہا کہ ذوالنون یاد کرو برسوں پہلے کبھی دریا کے کنارے گئے تھے. ہاں. ایک لڑکا لڑکی وہاں نظر آئے تھے. ہاں. وہ شراب پی کر گانا گا رہے تھے. ہاں. آپ کو شراب دی تھی. ہاں. آپ نے منع کیا تھا. ہاں. آپ کو گانے کی گزارش کی گئی تھی. ہاں. پھر آپ نے کہا ہم گانا نہیں گاتے. آپ نے اللہ کا کلام پڑھا. سبحان اللہ. مگر یہ واقعہ اتنی تفصیل سے تم کیسے جانتی ہو مخدومہ جبکہ میں اس کو بھلا چکا؟ یہ واقعہ میرے ذہن سے دھندلا ہوا تم نے تازہ کیا. آپ اس کو کیسے جانتی ہیں؟ میرا نام بھی، واقعہ بھی، دریا کی سیر بھی. تو کہا وہاں کسی لڑکی کو کلمہ پڑھا کے توبہ کرایا تھا. کہا پھر وہ کہاں ہے؟ کہا اس دن کے بعد سے وہ مجھے نظر نہیں آئی. کہا وہی تو میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وہی لڑکی ہوں. اچھا اس مقام پر واللہ میں نے سچے دل سے توبہ کی تھی، بس میرے اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا. ذوالنون کی آنکھ میں آنسو تھے. توبہ کروانے والا تو گلا پکڑ کے روتا ہے مگر جواب نہیں آتا، اور توبہ کرنے والی اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ ایک جملہ کہتی ہے اور فوری طور پر جواب آتا ہے. اللہ کی شان ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل نہیں. آؤ ہو سکتا ہے اہل منبر وہیں رہ جائے، مجمع سے کوئی سچی توبہ کر کے ہم سے آگے بڑھ جائے. اور یہ کوئی دکان نہیں ہے بزنس کی کہ میں آگے اور تو آگے. یہ تو کرم کی بات ہے، جس کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں. ابو ہریرہ جن کے ہاتھ پہ ایمان لائے انہیں کوئی نہیں جانتا. ابو ہریرہ کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو آؤ سچی توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ. اور پہلا زینہ اللہ کی طرف آنے کا توبہ، اور اس کے بعد نمازی بن جانا ہے. امید کرتا ہوں اس مجمع میں کتنے لوگ میرے نوجوان بھائی ہیں جو آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹی. کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے عہد کرتے ہیں؟ بتاؤ. اللہ کو گواہ بناؤ، اس کے رسول کو گواہ بناؤ، اس کے فرشتوں کو گواہ. اٹھا کے رکھو، فرشتوں کو لکھنے دو، اٹھا کے رکھو. بولو عہد کرتے ہو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. بولو رسول اللہ جن سے بیزار ہیں وہ بے نمازی بننا چاہتے ہو، یا جس سے رسول اللہ محبت کرتے وہ نمازی بننا چاہتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ نمازی بننا چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ والوں کو گواہ بناؤ اور اللہ سے کہو مولا آج میں عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑوں گا. بولو انشاءاللہ. اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام تھا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.